ذرا سوچیں ایک ایسے فلسفی کے بارے میں جو آج سے 2500 سال پہلے تھا، لیکن اس کے خیالات آج بھی ہماری اس جدید دنیا کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ تو آج ہم ہیراکلیٹس کے ذہن میں اتریں گے، وہ مفکر جس نے ہمیں سکھایا کہ حقیقت اصل میں وہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ ہیراکلیٹ ہم سے ایک بہت بنیادی سوال کرتا ہے، کیا ہو اگر ہر وہ چیز جسے ہم ٹھوس اور پکا سمجھتے ہیں، یہ کرسی، یہ پہاڑ، یہاں تک کہ ہمارے اپنے خیالات، یہ سب اصل میں ایک نہ ختم ہونے والے بہاؤ کا حصہ ہوں؟ بس یہی وہ انقلابی خیال ہے جو اس کے پورے فلسفے کی بنیاد بنتا ہے۔ تو ملواتے ہیں اس شخص سے، یہ ہے ہیراکلیت، حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے بھی 5 صدیاں پہلے کا انسان، جسے اس کے اپنے زمانے کے لوگ بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے تھے۔ اسے مبہم اور پہیلی باز جیسے نام دیے گئے، کیونکہ اس کی باتیں تھیں ہی اتنی گہری اور پہیلیوں جیسی۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی دنیا کی جو ہم سے 25 صدیاں پرانی ہے۔ اس کا شہر ایفیسس، جو آج کے ترکی کے ساحل پر ایک بہت مصروف یونانی بندرگاہ تھا، اس وقت سلطنتوں کے بننے اور ٹوٹنے کا مرکز تھا۔ یہ سیاسی اور فکری ہر طرح کی تبدیلیوں کا دور تھا، اور ہیراکلیٹس ان سب کا گواہ تھا۔ اور دیکھیں، ہیراکلیٹس کو یہ عام آدمی نہیں تھا، وہ ایک شاہی خاندان میں پیدا ہوا بادشاہت کا وارث بن سکتا تھا، لیکن اس نے دنیاوی طاقت کو ٹھکرا دیا۔ اس نے علم اور سچائی کی تلاش کو ترجیح دی اور اپنی پوری زندگی حکمت کے لیے وقف کر دی۔ تو آئیے اب اس کے سب سے مشہور اور بنیادی نظریے کی طرف چلتے ہیں، وہ خیال جس نے مغربی فلسفے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، یہ کہ ہر چیز بہاؤ کی حالت میں ہے۔ سوال تو بہت سادہ سا لگتا ہے نا، ہم سب زندگی میں کسی نہ کسی مستقل چیز کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن ہیراکلیٹس کا جواب اتنا سادہ نہیں تھا۔ اور یہ ہے ہیراکلیٹس کا سب سے مشہور قول۔ ایک لمحے کے لیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیں، وہ صرف دریا کی بات نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ جس لمحے کوئی دریا میں قدم رکھتا ہے، وہ خود بھی وہی شخص نہیں رہتا جو ایک لمحہ پہلے تھا۔ اس کے خیالات، اس کے جسم کے خلیات، اس کا تجربہ، سب کچھ بدل چکا ہوتا ہے۔ تو اس کا اصل مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں کچھ بھی رکا ہوا نہیں ہے۔ دریا میں پانی کے مالیکیول ہر لمحے بدل رہے ہیں، اور ٹھیک اسی طرح ہمارے جسم کے خلیات اور ہمارے خیالات بھی ہر لمحے بدل رہے ہیں۔ حقیقت کوئی رکی ہوئی تصویر نہیں، بلکہ ایک فلم ہے جو مسلسل چل رہی ہے۔ اس پورے فلسفے کا نچوڑ یہ ہے، حقیقت چیزوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ اعمال کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ پہاڑ کوئی چیز نہیں، بلکہ گھسنے کا ایک عمل ہے۔ ستارہ کوئی چیز نہیں، بلکہ جلنے کا ایک عمل ہے، اور ہم خود بھی ہونے کے ایک مسلسل عمل سے گزر رہے ہیں۔ اچھا، تو اگر ہر چیز بدل رہی ہے تو پھر اس افراتفری میں کوئی نظم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہمیں ہیراکلیٹس کے دوسرے بڑے نظریے کی طرف لے جاتا ہے جو پہلے سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، یعنی تضادات کا اتحاد۔ ہم عام طور پر دنیا کو مخالف جوڑوں میں دیکھتے ہیں، روشنی اور اندھیرا، صحت اور بیماری، خوشی اور غم۔ لیکن ہیراکلیٹس کا کہنا تھا کہ یہ مخالف چیزیں اصل میں ایک دوسرے سے بہت گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں، ایک کے بغیر دوسرے کا کوئی وجود ہی نہیں۔ ذرا اس کے بارے میں سوچیں، ایک ہی سیڑھی ہے جو اوپر بھی لے جاتی ہے اور نیچے بھی۔ یہ تو صرف دیکھنے والے کے نقطہ نظر پر منحصر ہے۔ یہ دونوں مخالف سمتیں ایک ہی حقیقت کا حصہ ہیں۔ یہ ایک بہت گہرا اور انقلابی خیال ہے۔ ہیراکلیٹس کے لیے ہم آہنگی کا مطلب سکون نہیں ہے، اصل ہم آہنگی مخالف قوتوں کے درمیان تناؤ سے پیدا ہوتی ہے، بالکل ایک کمان کی طرح جس کا تناؤ ہی اسے طاقتور بناتا ہے، یا کسی موسیقی کے آلے کی طرح جس کے کھینچے ہوئے تار ہی تو خوبصورت دھن پیدا کرتے ہیں۔ یہ شاید اس کا سب سے چونکا دینے والا قول ہے۔ یہاں جنگ سے اس کی مراد انسانوں کی لڑائی نہیں، بلکہ وہ آفاقی تصادم، وہ مسلسل کشمکش ہے جو کائنات میں ہر تبدیلی کو جنم دیتی ہے۔ یہ وہ تخلیقی قوت ہے جو ہر چیز کو بننے کے عمل میں رکھتی ہے۔ تو ہیراکلیٹس کے ان قدیم نظریات کا آج ہم سے کیا تعلق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پہیلی باز فلسفی آج بھی اتنا اہم کیوں سمجھا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس مسلسل بہاؤ اور تصادم میں نظم کہاں سے آتا ہے؟ ہیراکلیٹس کے مطابق اس بظاہر افراتفری کے پیچھے ایک پوشیدہ اصول کام کر رہا ہے، لوگوس۔ یہ کائنات کی آفاقی عقل ہے، وہ اندیکھا قانون جو اس کائناتی رقص کو ترتیب دیتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تبدیلی بے ترتیب نہیں بلکہ بامانی ہے۔ ہیراکلیٹس کسی کی پیروی نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنے دور کے بڑے سے بڑے مفکرین جیسے ہومر اور فیتھاگورس سب پر تنقید کی۔ اس کا ماننا تھا کہ زیادہ تر لوگ تو سوئے ہوئے ہیں جو حقیقت کو سمجھے بغیر صرف معلومات اکٹھی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے علم صرف حقائق جاننا نہیں تھا، بلکہ گہری بصیرت حاصل کرنا تھا۔ انسانی فطرت پر اس کی ایک اور گہری بات،
اس کا مطلب ہے کہ ہماری تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہمارے انتخاب، ہماری عادتوں اور ہمارے کردار سے بنتی ہے۔ ہم جو ہیں وہی ہماری زندگی کی سمت کا تعین کرتا ہے۔ اور یہاں آ کر کہانی واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ 2000 سال سے زیادہ عرصے تک ہیراکلیٹس کے نظریات کہیں دبے رہے۔ پھر 19ویں صدی میں جرمن فلسفے کے ایک بہت بڑے نام GWF ہیگل نے اس قدیم مفکر کو دوبارہ دریافت کیا اور اس میں اپنے پورے فلسفے کی بنیاد تلاش کر لی۔ ہیگل نے ہیراکلیٹس کے تصادم سے ہم آہنگی کے نظریے کو لیا اور اسے اپنے مشہور جدلیاتی طریقے میں ڈھال دیا، یعنی ایک خیال جسے تھیسس کہتے ہیں اپنے مخالف خیال اینٹی تھیسس سے ٹکراتا ہے اور اس تصادم سے ایک نیا اور بہتر فہم سنتھیسس پیدا ہوتا ہے۔ تاریخ اور سوچ کا انجن یہی ہے اور اس کا بیج 2500 سال پہلے ہیراکلیٹس نے بویا تھا۔ اور یہ ہمیں اپنے آخری اور سب سے گہرے سوال پر لاتا ہے، اگر تبدیلی ہی واحد حقیقت ہے تو پھر ہم کس چیز پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ ہیراکلیٹس کا جواب شاید یہ ہوگا، کسی ٹھوس چیز پر نہیں بلکہ خود تبدیلی کے بہاؤ کو سمجھنے پر۔ شاید استحکام چیزوں کو پکڑ کر رکھنے میں نہیں بلکہ بہاؤ کے ساتھ بہنا سیکھنے میں ہے۔ تو جو لوگ دنیا کو ایک نئی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں، تاریخ، فلسفے اور نفسیات کے گہرے رازوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ ڈائلیکٹک لینز کو سبسکرائب کریں اور آئیے مل کر سوچنے کا انداز بدلیں۔